پر اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو گھنٹے کا نشان دکھ رہا ہے، بیل آئیکن دکھ رہا ہے، اس کو پریس کریے تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ نمبر 6، ووٹ کا پیغام۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری ملک کی جن فسطائی طاقتوں کو مسلمانوں کا مذہبی اور تہذیبی تشخص گوارا نہیں، وہ اسلام اور خاص کر اسلام کے آئلی قوانین اور خواتین سے متعلق احکام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بعض خواتین تنظیموں کا استعمال بلکہ استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں بات ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں میں شریعت کے احکام اور ان کے مقاصد کا صحیح ادراک و شعور پیدا کریں، عورتوں کے بارے میں اسلام کی فراخ دلانہ تعلیمات کو اجاگر کریں اور قانون شریعت کی حکمتوں اور مصلحتوں سے ان کو واقف کرائیں۔ ہم انہیں بتائیں کہ طلاق کی گنجائش رکھ کر عورتوں کو تحفظ دیا گیا، نہ کہ طلاق کے ذریعے اس سے زیادہ ناخوشگوار اور تکلیف دہ واقعات کو روکا جا سکے۔ تفریق کا اختیار عورت کے بجائے عدالت کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی نظام میں استحکام باقی رہے اور علیحدگی کے واقعات کم ہوں۔ مغربی ممالک جہاں طلاق کا اختیار عورتوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں طلاق کے واقعات کی کثرت ہے اور طلاق کی شرح نکاح کی شرح سے بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ اسلام نے یقیناً ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ عدل سے مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا تو اسے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اسلام میں ایسے تعدد ازواج کی اجازت ہے جو ضرورت اور سنجیدہ فکر پر مبنی ہے اور جس کا محض مقصد پہلی بیوی کو ایذا پہنچانا نہ ہو۔ اگر سماجی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو بعض اوقات تعدد ازواج خود عورت کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے پہلے رشتے کو نکاح کو باقی رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ غرض خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور جدید ذرائع ابلاغ کو اس دور کی مضبوط طاقت تصور کر کے اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ دیگر اہل مذاہب تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم میڈیا کو اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے تو دشمنان اسلام غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی ذمہ داری خود ہم پر عائد ہوگی۔ اس پس منظر میں نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل تک اس امانت کو پہنچائیں اور برادران وطن کو بھی قانون شریعت کی اہمیت، افادیت اور حکمت و مصلحت سے واقف کرائیں تاکہ منفی پروپیگنڈے اور بہتان تراشیوں کا سدباب ہو سکے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، تحریک اصلاح معاشرہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ بسم اللہ